بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الخامس والثلاثون، حدیث نمبر 35۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تناجشوا، اور دھوکے میں ڈالنے کے لیے بولی مت بڑھاؤ، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے لیے کینہ اور کپٹ اور بغض اپنے دل کے اندر مت رکھو، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے، وكونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہیں اسے بے سہارا بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، اور نہیں اسے جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، اور نہیں اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت و آبرو حرام ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر، جو کہ ایک عظیم ترین حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کی اہم ترین برائیوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کی حرمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو کہ خود اس شخص کے لیے اور سماج اور معاشرے کے لیے ناصور ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے حصے کے اندر ان اچھی چیزوں کی طرف، ان اچھی عادتوں کی طرف، ان اچھے اخلاق کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور سماج اور معاشرہ اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ اور اچھے میل ملاپ کے ساتھ چلتا ہے۔ مسلم کے یہ فرمانا لا تحاسدوا، کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ حسد جو ہے یہ دینی امور کے اندر بھی ہوتے ہیں، دینی امور کے اندر بھی ہوتا ہے، اور دنیاوی چیزوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو دوسرا آدمی ناپسند کرے یا اس کے چھین جانے کی تمنا کرے، خواہ وہ چھننے کے بعد میں اسے ملے یا نہ ملے، لیکن صرف چھین جانے کی تمنا کرے، تو یہ بھی جو ہے حسد ہے۔ البتہ یہ چیز مذموم نہیں ہے، اس چیز کی برائی نہیں کی گئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو بندہ یہ چاہے کہ اسی طرح کی نعمت اسے بھی حاصل ہو جائے، بغیر ناپسندیدگی کے اور بغیر چھننے کی تمنا کے۔ اگر بندہ جو ہے اسی طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہے تو اسے غبطہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، اور یہ چیز مذموم نہیں، یعنی بندہ اس طرح کی تمنا کر سکتا ہے، اس طرح کی خواہش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے بولی مت بڑھاؤ۔ یعنی ایک آدمی جو ہے کوئی سودا کر رہا ہے
اور وہ خریدنے والا نہیں ہے، دوسرا آدمی وہاں پہ کھڑا ہے، وہ خریدنا نہیں چاہتا ہے، بس بولی لگا کر جو ہے اس کی قیمت بڑھانا چاہ رہا ہے تاکہ بیچنے والے کو فائدہ ہو یا خریدنے والے کو نقصان ہو، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، کہ ایک دوسرے سے منہ مت موڑو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اور ایک انسان دوسرے انسان کے سودے پہ سودا نہ کرے۔ اس کی دو صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے دو لوگوں نے ایک سودا کیا ہے اور سودا کرنے کے بعد میں دونوں نے کہا کہ ہم 3 دن تک مثال کے طور پہ یا 1 ہفتے تک اس سے سامان کو دیکھتے ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو ہم خرید لیں گے۔ تو بیچ میں دوسرا آدمی آئے اور آنے کے بعد میں کہے کہ آپ نے جتنے میں سامان خریدا ہے، خریدنے والے کے پاس آئے اور اس سے کہے کہ آپ نے جتنے میں سامان خریدا ہے اس سے کم میں اس سے بہتر سامان ہم آپ کو دے سکتے ہیں، یا بیچنے والے کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ آپ نے جتنے میں اس سامان کو بیچا ہے اس سے زیادہ قیمت پہ میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں، تو یہ کہتے ہیں سودے پہ سودا کرنا، اور یہ حرام۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے حصے کے اندر فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، ولا یکذبہ، اور نہیں اس سے جھوٹی باتیں کرتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہیں اسے حقیر سمجھتا ہے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی اور پرہیزگاری یہاں پہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کیا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یعنی حدیث کے شروعاتی حصے میں جو حرام چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اسباب بیان کیے جن کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت پیدا ہوگی، اور اس طریقے سے ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف احسان کرے گا اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ اخوت اور بھائی چارگی یہ بندے سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ بندہ خود اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے، نہ تو اس کے اوپر ظلم کرے اور نہیں اس کو بے سہارا بے یارو مددگار چھوڑے، اور نہیں جو ہے اس سے ایسی باتیں بیان کرے جو کہ جھوٹی ہوں، اور نہیں اس کو حقیر اور کمتر سمجھے، بلکہ اس کی عزت اور اس کی آبرو کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ اگر انسان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے تو اس کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو برا جانے، حقیر سمجھے، بس اتنا ہی کافی ہے اس کے برا ہونے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بیچ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ ولا یحقرہ، کہ اس کو حقیر نہ سمجھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بحسب امرئ من الشر، کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے، اس کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بات کہی، التقوی ہا ہونا، اور سینے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ تقوی ہے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد ہی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کی عزت ہے، اور اگر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذلیل و خوار ہے۔ تو اگرچہ ایک آدمی وہ اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ عزت والا ہے، کیونکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ اور اگر ایک آدمی جو ہے ظاہری طور پہ، یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ظاہری طور پہ اگر کوئی برائی کرتا ہے اور آپ اس کی برائی کے اوپر اسے تنبیہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ارے تقوی تو دل کے اندر ہے، تو یہ چیز غلط ہے، اس کی یہ دلیل جو ہے غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ اگر دل کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو
چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ کون سا تقوی ہے کہ ظاہری طور پہ اس کا کوئی اظہار ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے؟ تو یہ چیز جو ہے سراسر غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم کے اندر جو ہے ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فاسد ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو پورا کا پورا جسم جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور یہ دل ہے، یعنی دل اگر کے اندر اگر تقوی اور پرہیزگاری ہے تو اس کا اظہار جو ہے جسم کے اوپر بھی ہونا چاہیے، ظاہری چیزوں کے اوپر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ انسان کی شکل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کی طرح سے ہونی چاہیے، اور اسے جو ہے سگریٹ اور بیڑی اور ان ساری چیزوں سے، تمباکو کھینی، ان ساری چیزوں سے اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر دل کے اندر تقوی ہے تو اس کا اظہار انسان کے جسم پہ ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تصویر کی طرف اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے دل کے اندر جو چیزیں ہیں تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس کا اظہار جو ہے اس کے جسم کے اوپر بھی ہونا چاہیے، اس کے ظاہری اعضاء کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر خون اور مال اور عزت و آبرو حرام ہے، چنانچہ کسی کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کسی کا مال ناحق چھین لے سکتے ہیں، اور نہیں جو ہے کسی کو جانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا اس کا قتل کر سکتے، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی واضح طور پہ یعنی تاکید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واعمالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہاری عزت و آبرو، تمہاری جان و مال، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اوپر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے اس دن کی حرمت ہے، جس طرح سے اس مہینے کی حرمت ہے، اور جس طریقے سے جو ہے اس شہر کی حرمت ہے۔ تو اسی طریقے سے تمہارے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے اور اس کے اندر جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں انہیں اپنانے، اور اس کے اندر جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ان ساری چیزوں سے جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔